بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول آہ بائی سائرہ رضا، ایپیسوڈ 3۔ جی میں جاؤں؟ میں جاتا ہوں۔ وہ 4 قدموں کا فاصلہ طے کر کے کیسے گھر تک پہنچا؟ جانے دیں۔ عاشر کو گھر پہنچ جانے کی جتنی جلدی تھی اس روز اتنی دیر ہوگی۔ گھر پہنچا تو میچ آخری مراحل میں تھا۔ ابوذر کے دوستوں نے رونق لگا رکھی تھی۔ اشتہا انگیز خوشبو بھی انہی کے گھر سے اٹھ رہی تھی۔ جانے ایک اچھا دن۔ آج دل بھی سیر ہو گیا تھا اور اب پیٹ بھی۔ دسترخوان لگا ہوا تھا اور دوست رخصت ہو گئے تب عاشر صوفے پر لیٹا ایک انگڑائی لی۔ بہت مشکل میچ تھا، آخر تک پھنسا ہوا۔ ابوذر بکھری چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ تیمور منہ پھلا کر بیٹھا تھا اور بہت چپ تھا۔ ابوذر نے جان لیا اتنے سارے کام کرنے کے بعد وہ تھک گیا تھا اور اب کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگائے گا۔ آخر تک یقین نہیں تھا کہ پاکستان جیت جائے گا۔ ابوذر بول رہا تھا۔ عاشر صاحب کے چہرے پر تو مسکان تھی، کسی اور ہی دنیا میں تھے۔ تیمور اور ابوذر کا دھیان نہ پڑا اور مجھے یقین تھا کہ جیت ہماری ہوگی۔ عاشر کا لہجہ پہنچے ہوئے بزرگ سا قطعی تھا۔ ایسے کیسے یقین؟ معجزہ ہی ہوا جو وکٹیں مل گئی۔ ابوذر متعجب تھا۔ اس یقین کا تعلق وکٹوں سے نہیں ہے، دراصل بعض دن ایسے بھی طلوع ہوتے ہیں جب ہر کام اچھا ہوتا ہے۔ عاشر کے انداز میں سرشاری تھی۔ تیمور نے برا منہ بنا کر عاشر کو دیکھا۔ یقین کرو اگر آج کے دن تم سامنے روڈ پر کھدائی شروع کر دیتے تو تیل کے ذخائر بھی نکل آتے۔ او میرے بھائی، تو ہے کس جہان میں؟ کسی نے کچھ کھلا پلا تو نہیں دیا؟ ابوذر نے بے حد فکر مندی سے تیمور کو دیکھا جو سکتے کی حالت میں تھا کب سے۔ ادھر عاشر کے لبوں سے مسکراہٹ اور گنگناہٹ جدا ہی نہ ہو رہی تھی۔ او ہو، کیا ہے آج؟ ابوذر چلایا۔ حال دل کہہ کر آیا آپ کا بھائی؟ تو کیا سر پہ لگی ہے جو اول جلول باتیں کر رہا ہے؟ ابوذر نے تیزی سے آگے بڑھ کر عاشر کا سر ٹٹولنا شروع کر دیا۔ ابے ہٹ، نہ صرف حال دل کا ہے بلکہ یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ کون ہے۔ ہر روز ٹی وی پر آتی ہے، بس میرا دھیان ہی نہ گیا۔ ہاں، اتنی کمزور تھی نزدیک کی نظر۔ ٹی وی کی لڑکی؟ تیمور چونکا۔ آخر کون سی لڑکی جسے تیمور نہیں جانتا؟ عاشر نے ریموٹ پکڑ لیا، تیزی سے چینل بدلنے لگا، یکدم ٹھٹکا اور چلایا۔ ابوذر اور تیمور بھی ٹی وی آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ کوکنگ آئل کا اشتہار تھا، میری چوائس صرف۔ یہ تو وہی ہے۔ عاشر سے پہلے ابوذر بول اٹھا۔ ہاں میرے بھائی، یہی ہے تمہاری ہونے والی بھابھی۔ عاشر کے منہ میں لڈو گھل گئے۔ یہ؟ تیمور کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ یہ تو میری شیف ہیں، آئرہ امتیاز۔ وہ بے یقینی سے دونوں کے اسپات میں ہلتے سر دیکھ رہا تھا۔ تمہاری شیف؟ دونوں چلائے ہم آواز ہو کر۔ پھر تو تمہیں اس کا سارا بایو ڈیٹا پتہ ہوگا۔ تیمور کا منہ دوبارہ نروٹھے بچے کا سا ہو گیا، سر اس بات میں ہلایا۔ کہاں ہے اس کا گھر؟ عاشر اچھل کے تیمور کے صوفے پر شانے پر بازو رکھ کر بیٹھ گیا، بس بھائی کا منہ چومنے ہی والا تھا۔ اس کا گھر؟ یہ ہمارے عین سامنے والا۔ کتنی شرمندگی ہوئی تھی، مصالحے مانگنے چلا گیا۔ کیا؟ عاشر کو جیسے کسی نے سٹاپ کہہ دیا۔ ہمارے عین سامنے والا؟ اس نے تیمور کے الفاظ دہرائے، پھر اٹھ کر بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا۔ ساتھ بڑا بھائی بھی بن گیا، چٹا چٹ چھوٹے بھائی کے گال بھی چوم لیے۔ یعنی کہ عین سامنے والا؟ جیسے تمہارے خیالات ہے، تمہاری شادی تو لوہے کا چنا ثابت ہونی تھی اور تم اتنے مزے سے بتا رہے ہو۔ بیا کی حیرت جاتی نہ تھی۔ بس مجھے خلوص کی مہک آ گئی، آئرہ مسکرائی۔ تم لوگوں کو سونگ کر چیک کرتی ہو؟ اراد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بکو مت، آئرہ بھنائی، جبکہ پھپھو اور بیا کھلکھلائیں۔ اس نے سیدھے سیدھے شادی کا کہہ دیا۔ میں نے کہا میں تو آپ کا نام تک نہیں جانتی اور آپ نے کیسے منہ کھول کر کہہ دیا؟ وہ بولا زیر لب کہتا ہے تو بھی آپ کو شکوہ ہوتا، صاف بات کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا مجھے تو آپ کی خود اعتمادی پر حیرت ہے۔ اس نے کہا اور مجھے آپ کے پہلو تہی پہ۔ آخر کب آپ کو میری نظر میں جلتی محبت کی جوت اور سچائی کا علم نظر کیوں نہیں آتا؟ اور اس کے اس جملے کے بعد میری بولتی بند ہوگی۔ اس کے پاس ہر اعتراض کا جواب تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا میں اسے باتوں میں نہیں جیت سکتی۔ اس کی پوری شخصیت تو کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتی ہے۔ پھر بات کرنے کا سلیقہ سب سے بڑھ کے وہ چرب زبان تو ہے، مگر لفظوں کا مہذب استعمال جانتا ہے، اور زبان پر اعتبار نہ بھی کرو تو اس کی آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ آئرہ کا انداز بے بس ہو گیا۔ پھپھو سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ دراصل جس طرح ہر بار وہ تمہارا سامان اٹھا کر پہنچا رہا تھا، تم نے سوچا اس سے بڑھ کر بہترین لوڈر کہاں ملے گا؟ بیا نے قصہ کو عطا کیا۔ بیا کی بچی؟ آئرہ نے اس کے کندھے پہ چپت لگائی۔ اور اب تو یہ پتہ لگ گیا کہ وہ ہمارے ڈائریکٹر کا بڑا بھائی ہے۔
پھپھو کے چہرے پر تسلی پھیلی۔ وہی جو مثالیں مانگنے آیا تھا؟ اور یہ بات تو خیر سب بھی کہیں گے دعوے سے کہ اتنے عرصے سے یہاں ہمارے سامنے رہ رہے ہیں، نہ تو ہمیں کسی قسم کی شکایت ہوئی اور نہ ہی کسی اور سے کوئی اعتراض سنا، ورنہ تنہا فیملی سے دور رہتے لڑکوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سنتے ہی ہیں۔ پھپھو کی تعریف ایک ووٹ بن گئی۔ اراد نے ٹیبل پہ جانے شروع کر دی۔ راجا کی آئے گی بارات، رنگیلی ہوگی رات۔ بھابھی بھی بہت خوش ہیں اور بھائی جان فوجی بیک گراؤنڈ سے مطمئن، شاہی پھپھو نے مزید کہا۔ آئرہ مسکرانے لگی، تبھی بیا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اراد نے گانا روک دیا۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ ہائے، جو شادی سے بھاگتی تھی اس کے سہرے کے پھول کھل گئے، اور میں جو زندگی میں صرف شادی کرنا چاہتی تھی۔ حق ہاں، بس جی اپنی اپنی قسمت ہے، جو بہت دور تھا وہ سامنے والا نکلا، اور جو سامنے ہے۔ بیا سچ مجھ صدمے میں تھی، وہ دھیان ہی نہ دیا کیا بولنے لگی ہے۔ وہ کتنی دور ہے؟ سامنے؟ کون سامنے ہے؟ آئرہ نے پوچھا۔ وہی باڈی بلڈر جو ہو بہو میری آئیڈیل لڑکے سے مشابہ ہے، بلکہ آئیڈیل ہی ہے۔ آئیڈیل لڑکا سامنے رہتا ہے اور تمہیں کیسے پتا؟ تم اس سے کب ملی؟ پھپھو کا بھاری بھرکم احساس ذمہ داری بیدار ہوا۔ اتفاقاً بیا نے لاپرواہی سے ہچکی لی۔ بیا کی بچی صاف بولو، تمہاری ماں نے میری نگرانی میں تمہیں بھیجا ہے۔ وہ تو کچھ کیے بغیر بھی میرا ناطقہ بند رکھتے ہیں، اور تم لے کر آگے نئی کہانی شروع ہو جاؤ۔ پھپھو نے تحکمانہ انداز اختیار کیا، ساتھ ہی چٹکی لینے کی کوشش کی۔ آئے ہائے، بیا تڑپی اچھلی اور پھر بولنا شروع ہوگی۔ بوتیک سے یونیک ڈریسز آئے تھے آئرہ کے لیے، یاد ہے نا کیسے کیسے شاندار پرنٹ تھے کہ منہ میں پانی آتا تھا۔ وہ سفید اور گلابی اور سیاہ مجھے کس قدر پسند ہے، اور ہلکا نیلا اور گہرا نیلا بلاک پرنٹ۔ ہائے، کوئی اچھے دل والی بہن ہوتی تو خود سے ایک ایک دے دیتی، مگر اس نے مانگے سے بھی نہیں دیے۔ پھر میں نے انتقام لینے کا سوچا اور سارے کپڑے بدل بدل کر پہن کے گھر میں خوب گھومی، مگر وہ جو پسندیدہ ترین تھا اسے پہن کر شیری سے ملنے چلے گئی۔ یہ شوٹنگ بھی تھی، میں اپنے خیالوں میں شاداں و فرحاں آئی، خوب شو مار کے آئی تھی۔ اب جب آخری سیڑھی پر قدم رکھا تو کیا دیکھتی ہوں، سامنے سے آئرہ چلی آ رہی ہے۔ بیل بجائے گی، جلدی سے اندر گھس جاؤں تو پھپھو نے دروازہ نہ کھولا۔ تب میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سامنے والے گھر کا دروازہ بجا دیا۔ دروازہ پلک جھپکتے کھلا اور میں کچھ بھی کہے بغیر دیکھے بغیر اندر گھس گئی۔ پلیز آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اندر رہنے دیجیے، پلیز، میں بس 15 منٹ بعد چلی جاؤں گی۔ لیکن آپ ہیں کون، کہاں سے آئی ہیں اور کہاں چلی جائیں گی؟ میں بیا ہوں، شیری کے گھر سے آئی ہوں اور اپنے گھر چلی جاؤں گی، مگر پلیز اس وقت مجھے پناہ کی اشد ضرورت ہے، ورنہ آج میری جان چلی جائے گی۔ اگر آپ نے میری ہیلپ نہ کی تو آج میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ واقعی خوف زدہ ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ ڈھونگ رچا کے شریف لوگوں کو لوٹتے ہوں یا ان پہ الزام لگا کے بلیک میل کرنا چاہتی ہوں۔ ارے میں آپ کو ایسی نظر آتی ہوں؟ یہ سامنے والے گھر میں تو رہتی ہوں، شاہی پھپھو کے گھر، آپ کی پڑوسن ہوں، اور میرے برے وقت میں آپ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں؟ وہ فوراً میری انتہائی مجبوری سمجھ گیا، سر ہلانے لگا، پھر تیزی سے دروازہ کھولنے لگا۔ تب میں دروازے کے آگے دیوار بن گئی۔ آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے شاید۔ نہیں، وہ معصوم پیچھے ہوا۔ تب مجھے یاد آیا، امی کہتی تھی روتے ہوئے میں بڑی مظلوم اور معصوم لگتی ہوں، خاص طور پہ میری بھری ہوئی آنکھیں تو دل کو، تو شاید اس پر بھی ایسا ہی اثر ہوا۔ جو آنٹی کہتی ہیں اسے مامتا کہتے ہیں بیا، آئرہ نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ ہاں، لیکن میری بھری آنکھوں میں ایک اثر تو ہے نا۔ ساتھ اس نے پلکیں تیز تیز جھپک کر یقین دلانے کی صحیح کی۔ اچھا اوکے، اب آکے بتائیں پھر کیا ہوا؟ وہ بولا گھر سے نہیں نکالا، صرف دیکھ رہا ہوں کہ ایسا کون مائی کا لال ہے جو ہمارے اپارٹمنٹ کے اندر تک گھس کر لڑکی کو اس طرح ہراساں کر رہا ہے۔ میں اس کا جبڑا توڑ کے اس کے ہاتھ میں سجا دوں گا، اس کی جرت کے۔ اس نے مکہ تان لیا، گردن کی رگیں تک پھولنے لگی۔ نہیں، وہ مائی کا لال نہیں، لالی ہے، میرا مطلب ہے وہ ایک لڑکی ہے، میرا مطلب ہے آپ ایک لڑکی سے خوفزدہ ہیں، اتنی بری طرح، مگر کیوں؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ جس کی بہن ٹی وی کی مشہور و معروف ہستی ہو، جسے بڑے بڑے ڈیزائنر محض پبلسٹی کے لیے اپنے سوٹ پہننے کو دے جاتے ہیں، اور مجھ جیسی بہن اس کے کپڑے ہمیشہ اس کے پہننے سے پہلے سارے شہر میں پہن کے گھوم لے، وہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پہ جتنی بھی خوفزدہ ہو کم ہے۔ بات کرتے ہوئے بیا مگن تھی، اگر جو رک کر آئرہ کے چہرہ ایک بار دیکھ لیتی، بس ایک بار۔ وہ لڑکی نہیں ہے وہ۔ اچھا آپ تسلی سے یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی پیاسی تھی اور دل کیسا بے قابو تھا۔ آواز لگا کر کہا اس میں گلوکوز بھی ملا دیں، وہ انرجائل ملا لایا۔ اچھا، آئرہ نے پھٹ پڑنے کی حد تک کھلی آنکھوں کو رگڑا۔ پھر گھر کیسے پہنچی؟ پھپھو کو کال کر کے صورتحال بتا کہ وہ بہانے سے تمہیں اپنے بیڈ روم میں لے گی۔ میں دبے قدموں اپنے کمرے میں گھس کی، کپڑے بھی پریس کر کے ٹھکانے پہنچائے۔ پھپھو آپ بھی؟ آئرہ کے دو حرفی سوال میں کیا نہ تھا، مگر دھیان کسے تھا؟ پھر دوبارہ اس باڈی بلڈر سے ملاقات ہوئی؟ روبرو تو نہیں ہوئی، مگر ایک لحاظ سے ہر روز ہی ہوئی۔ یہ کیسی بات ہے؟
دراصل وہ ہو بہو میرے خوابوں کے شہزادے سے مشابہ ہے، سو کبھی دھیان کے پردے سے اوجھل ہوا ہی نہیں۔ بیا نے شاعرانہ مثال دی۔ دھیان کی بچی، اپنی ماں کی خبر ہے، وہ یہ الزام بھی مجھ پر ڈال دیں گی۔ پھپھو نے اس کا شانہ دبوچ کر اسے ہوش دلانے کے لیے آگے پیچھے ہلانے کی کوشش کی، مگر بیا کو ہلانا کوئی آسان کام تھا۔ یہ میرے کپڑوں کا کیا قصہ ہے؟ تم لوگ میری غیر موجودگی میں میرے کپڑے، جو کہ مجھے پبلسٹی کے لیے دیے جاتے ہیں، انہیں پہن کر گھومتی رہتی ہو گھر سے باہر۔ اف! باڈی بلڈر کے خیالوں کے جھولے میں جھولتی بیا جیسے زمین پر گری، یعنی ہوش میں آئی۔ کیا کہہ دیا تھا؟ اس نے اچنبے سے رات کو دیکھا جو غیر محسوس طریقے سے اس کے کمرے میں جا رہی تھی، پھر پھپھو کو۔ کئی کپڑے تو وہ بھی پہن چکی تھی اور پناہ کے لیے اپنے کمرے کے دروازے تک بھی پہنچ چکی تھی۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ کپڑوں میں ایک نیا پانی ہے، مگر رات میں تم لوگوں کو آج نہیں چھوڑوں گی۔ آئرہ حلق کے بل چلانا شروع ہوگی۔ سینٹرل ٹیبل پہ مٹھائی کا ٹوکرا رکھا تھا، آستین چڑھا کر عین سامنے ابو ذر بیٹھا تھا اور مٹھائی کھا رہا تھا، مگر انداز کچھ یوں تھا جیسے جبرن کھلائی جا رہی ہو کہ تم ہی کو ختم کرنا ہے۔ تیمور راشد اس کے عین سامنے صوفے پر بیٹھے نہ جانے کتنی دیر سے اس کی جبری مشقت دیکھ رہے تھے، جس کی حالت کی وجہ سمجھنے سے بالاتر تھی۔ پوچھ پوچھ کر تھک بھی گئے، منہ سے کچھ نہ پھوٹا، اور جب دونوں چپ ہو گئے تو بولنا شروع ہو گیا۔ تم لوگوں کا دل نہیں چاہتا کہ تم لوگ بھی اسی طرح میری بات طے ہو جانے کی خوشی میں مٹھائی لاتے؟ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور منہ سے ٹاہ کی آواز ایک ساتھ نکالتے ہوئے زور زور سے گردن بھی نفی میں ہلائی۔ کم از کم اس طریقے سے تو نہ کھاتے جیسے یہ احسان جتا کر کھا رہے۔ عاشر نے دانت پیس کر کہا، تم لوگوں کو میرے سہرے کے پھول کھلنے کا کوئی ارمان نہیں؟ دونوں نے نتنے پھلا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور زور زور سے گردن نفی میں ہلائی۔ اب سہرے کا رواج ہی نہ رہا، وی آر ویری پریکٹیکل۔ ابو ذر غم سے دورہ ہو گیا، ایک ہچکی لی اور پھر کھانستے کھانستے دورہ ہونے لگا۔ تیمور نے پانی کا گلاس زوردار آواز سے شیشے کی میز پہ رکھا، کچھ چھلک گر گیا۔ ہچکی غم کی انتہا پر نہیں نکلی تھی، ثابت برفی نگلنے کی کوشش میں نکلی تھی۔ اگر اس بلا وجہ کی اداکاری اور بسیار خوری سے ہٹ کر صاف بات کرو تو شاید معاملہ حل ہو جائے۔ عاشر بولا، ہم دونوں نے ایک اسکول میں پڑھا، کالج بھی ایک، پھر یونیورسٹی بھی، ہر جگہ ساتھ ساتھ رہے، ایک دوسرے کے کپڑے جوتے بدل بدل کر پہنے۔ ایکسکیوز می، عاشر نے انگلی اٹھائی، صرف تم نے پہنے میرے کپڑے جوتے؟ ہاں میں نے۔ ابو ذر نے اختلاف سے گریز کیا، تو کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ زندگی کے اس نئے سفر کے آغاز میں بھی تمہاری ہم قدم رہوں؟ ہم دونوں زندگی کے نئے سفر کا آغاز بھی اکٹھے کریں۔ مگر شادی کے لیے تو ایک لڑکی کو ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عاشر نے گر کی بات کی، ہاں تو یہ ہے نا وہ بیا۔ آخرکار منہ سے نکل ہی گیا، یہ بیا کون ہے؟ دونوں بھائی ایک بار پھر حوانک ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تم لوگوں کو بیا کا نہیں پتا؟ ابو ذر رو دینے کو ہو گیا، دونوں نفی میں سر ہلانے لگے، پھر یکدم تیمور چلایا، وہ میڈم آئرہ کی کزن۔ تیمور کے منہ پر ابھی تک بھا بھی نہیں چڑھا تھا۔ تو نے اسے غور سے دیکھا ہے نا؟ عاشر کو شک ہوا، ابو ذر نے سر ہلا دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ چھپنے کی چیز بھی کب ہے؟ ایک بار نظر آ جائے تو پھر کتنی ہی دیر تک نظر آتی رہتی ہے۔ اور فقط ایک ہی ملاقات میں اتنا متاثر ہو گیا کہ ایسی تباہی مچانے پر آ گیا۔ افسوس صد افسوس۔ تیمور نے دکھ سے مٹھائی کے ٹوکرے کو دیکھا۔ ایک ملاقات کب؟ تیسری ملاقات۔ تیسری؟ کیسے بھلا؟ ایک تو وہ جب تو سب لوگوں کے ساتھ حیدرآباد گئی تب، اور دوسری بات طے ہونے والے دن۔ نہیں، اس سے پہلے بھی جب وہ یہاں ہمارے گھر آئی تھی۔ گھر آئی تھی؟ کب آئی تھی؟ دونوں چونکے۔ ابو ذر شروع ہو گیا۔ وہ اس دن کا واقعہ جزیات کے ساتھ بتایا تھا جب بیا نے آئرہ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور پناہ کی درخواست لے کر آئی تھی۔ بس اس کی وہ ہراساں آنکھیں، بار بار گھڑی دیکھنا، پھر اٹھ کر کھڑکی سے جھانکنا، اس طرح سے ہاتھ مسلنا جیسے میرے دل کے سارے دروازے کھلتے چلے گئے۔ مگر وہ کچھ، عاشر نے موٹی کہنے سے گریز کیا، تھوڑی بھاری نہیں ہے؟ تھوڑی نہیں، وہ کافی بھاری ہے، مگر چلے گی، بالکل چلے گی۔ مجھے ایسی ہی لڑکی درکار تھی۔ وہ سر دھن رہا تھا۔ شادی تو ہم ایک دن کر لیں گے، مگر دونوں دلوں میں اتنا فرق، ایک اتنی نازک اور ایک اتنی وزنی۔ عاشر ہچکچایا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابو ذر کی ساری بیزاری اڑن چھو تھی۔ نازک عورت میرا سر درد سر ہے۔ عاشر نے اسے گھور کے دیکھا، اور وزنی عورت درد کندھا۔ اس بار فلک شگاف کہہ کر تیمور نے لگایا، پھر تینوں ہنس پڑے۔ گھر میں شادیانے بجنے لگے۔ عاشر کا بس چلتا بس اگلے جمعے کی ہی تقریب سعید کا دن رکھ لیتا، مگر اماں جان نے بڑی بہو کی ڈیلیوری سے مشروط کر دیا۔ عاشر شادی تک کے پیریڈ کو خوب انجوائے کرنا چاہتا تھا، مگر آئرہ نے منع کر دیا۔ وہ کسی بھی طرح نظروں میں آ کر لائف کالرز کے منہ کھلوانا نہیں چاہتی تھی۔ مگر ہم گھر پہ مل سکتے ہیں، عاشر نے فرمائش چڑھ دی۔ تم شادی کے بعد مل تو لیں گے نا؟ آئرہ نے بات ہی ختم کر دی۔ میں چاہتا ہوں ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو، ہم ایک دوسرے سے واقفیت حاصل کر سکیں، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کے بارے میں۔
اور اگر ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے یعنی مزاجن بالکل الٹ نکلے تو کیا آپ رشتہ ختم کر لیں گے؟ ارے اللہ نہ کرے، کیسی بات کرتی ہو؟ عاشر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ دوسری جانب بیا کوئی شوبز کی بندی تو نہیں تھی کہ اس کے تحفظات ہوتے، اور پھر ابو ذر تو خوابوں کے شہزادے سے مشابہ تھا، اور اب تو مانو دل کی سلطنت کا آغا بن چکا تھا، اور وہ جیسے کنیز۔ مگر جتنی نزاکت لفظ کنیز میں، اس کنیز میں کہاں 4 حرفی لفظ کنیز، اور کہاں 4 جانب پھیلی بیا۔ وہ شادی تک کم از کم 20 کلو وزن کم کر لینا چاہتی تھی، اور اس سے پہلے ابو ذر کے سامنے آنا گوارا نہیں تھا۔ وہ سرخ جوڑے میں ایک بار ہی چلبلی نار بن کے سامنا چاہتی تھی، اور ان خود ساختہ پیش بندیوں نے عاشر اور ابو ذر کے ارمانوں کا جنازہ نکال دیا۔ ڈیڈی کی جانب سے بھی اعتراض کا ڈر بھی جاتا رہا۔ وہ ان رشتوں سے بے پناہ خوش تھے، ہر ایک کو بتاتے کوکنگ شو والی لڑکی ان کی بہو ہے، اسے شاپنگ پر بھی لے کے گئی۔ عاشر نے ڈرائیونگ کی پیشکش کی تو چابی جھپٹ لی۔ ہم دونوں کے بیچ تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ انکل مجھے بھی نہیں لے جائیں گے؟ بیا بولی۔ تو میں لے جاتا ہوں۔ ابو ذر کے دل کی کلی کھلی۔ کل شام کا ڈنر تمہارے ساتھ ہوگا۔ ڈیڈی نے بیا کا دل توڑنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ کیا میرے لیے وقت نکال لیں گے؟ اراد نے بھی لگے ہاتھوں پوچھ لیا۔ بالکل نکال لیں گے، لیکن اگر تمہیں زیادہ جلدی ہے تو عاشر ابو ذر بہن کو لے کر جاؤ، جو یہ کہے وہ دلوا دینا، گاڑی یہ جا وہ جا۔ عاشر اب ٹھنڈی چائے کے ساتھ پاپے کھاتے ہوئے دس از مائی کوکنگ ٹائم کا نشر مقرر رات گے تک دیکھتا، جہاں آئرہ امتیاز کے ہاتھ کے پکوان اف، وہ شیشے کے دیدہ سے باؤل میں دودھ دلاری سے جاتی، بریانی کی تہیں جماتی اور اٹھاتی، جب دال کو بگار لگاتی تب عاشر ایسے سانس کھینچتا جیسے خوشبو اندر اتر رہی ہو۔ پزا میں کٹ لگاتی اور کیک پر چاکلیٹ کون سے ڈیزائن سے بناتی، تب عاشر کو آئرہ پر ٹوٹ کر پیار آتا اور اس کی مہارت پر اور زیادہ۔ عنقریب یہ ذائقے دار پکوان پکانے والی سمیت اس کی دسترس میں ہوں گے۔ وہ ٹھنڈا اکڑا نان پورا زور لگا کر چباتا، پھر زندگی میں کوئی غم نہ ہوگا۔ میری بھی، ابو ذر ہانک لگاتا۔ بیا نے بتایا مجھے اس کی امی نے سب کام سکھائے ہیں اسے۔ اس روز آئرہ بھابی نے کتنے مزے کی پیسٹریاں بھیجی تھی۔ ہاں نا، دونوں پاس بیٹھے تیمور کے جیسے بھولے جاتے، اور وہ دانت سختی سے جمائے لب بھینچے دونوں کی گفتگو سن کے اس دیوار کو ڈھونڈتا جس میں سر مار سکے۔ اس گھر پر اچھا وقت آنے والا تھا یا وہ آگے سوچ نہ پاتا۔ پھر شادی پر ہنی مون کے بعد دعوتیں وغیرہ، خوب لمبی چھٹیاں اختتام کو پہنچی۔ اپنی اپنی ڈیوٹیز پر جانے سے قبل ڈیڈ نے کھیر پکوائی کی رسم کا اعلان کر کے سب خاندان کی ایک گرینڈ دعوت رکھ لی۔ اماں جان کا اصرار روایتی بناؤ سنگار کا تھا، جبکہ ڈیڈی کی ساری دلچسپی پکوانوں پر تھی۔ آئرہ سماعت تمام اہل خانہ بھی حیران رہ گئے کہ نام کھیر پکوانے کا تھا، اور ڈیڈ کا بس نہ چلتا تھا کہ کیا کیا نہ پکوا لیں۔ زعفرانی مغزیات کی کھیر، بادامی قورمہ، مغزیات والا بکرے کے گوشت کا پلاؤ، لبِ شیریں، مسالہ چکن، پائن ایپل، فریش جوس۔ دعوت شاندار رہی۔ آئرہ کی اپنی ذاتی ہیلپرز بھی کچن میں ساتھ ساتھ موجود تھی، اور سب بھی پسینے سے تر بتر۔ دعوت میں سارے لوگوں کا اشتیاق دیدنی تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی پروفیشنل کوکنگ ایکسپرٹ کے ہاتھ کا کھانا کھانا تھا۔ آئرہ نے ڈھال ہوگی، اماں جان کو تو غش آ گیا۔ ساری تقریب میں ذائقے کی واہ واہ ہوتی رہی، خوب سلامیں ملی۔ عاشر سینہ پھلائے گھومتا رہا، نذیر کچن سمیٹ کر ہلکان ہو رہا تھا، اور آئرہ کی حالت سب سے تباہ تھی۔ اس کی کمر تختہ تھی، آنکھیں نیند سے پھٹ جانے کو تھی، جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اف، ایسا پہلے کبھی ہوا تھا جو آج؟ کیسی خوشگوار صبح آج فلیٹ میں اتری تھی۔ عاشر نے گیلری میں آ کر انگڑائیوں اور جمائیوں کے درمیان سوچا۔ کچن سے اٹھتی چائے کی مہک اور دھیرے دھیرے گفتگو کرتی آئرہ۔ عاشر پراٹھا آملیٹ کے مزیدار ناشتے کا منتظر تھا، مگر چائے کے ساتھ ابلا انڈا، سنکے ٹوسٹ اور جیم، وہ بھی یوں کہ آئرہ سلائس پر جیم لگا لگا کر بڑھاتی جاتی۔ انسان اس سے زیادہ کی خواہش کرے تو ناشکرا کہلائے۔ عاشر نے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی۔ الحمدللہ میرے مالک۔ شادی کی چھٹیوں کے بعد دونوں ہی کو آفس جانا تھا۔ عاشر کے نکلتے شو میں آئرہ کی ہیلپر کی حیثیت سے کام کرنے والی ماسیوں کا بھی فون آ گیا۔ آئرہ نے ان سے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے عاشر کو خدا حافظ کہا۔ عاشر کی ٹیک کیئر کہنے پہ سے بھی یہی ہدایت کچھ اس ادا سے کی کہ عاشر نے سوچا نوکری کو لات مار کے باقی زندگی زلف جاناں کے سائے میں گزارنا کیسا آئیڈیا ہے، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اتنے دنوں کی غیر حاضری نے کام کا بہت سا بوجھ لاد دیا تھا، مگر عاشر نے صبح کے پہلے ہی گھنٹے میں کتنے ہی فون کر ڈالے کہ یہی کہ کیا کر رہی ہو، اچھا سا ناشتہ کر لینا، بور تو نہیں ہو رہی؟ میں سو رہی ہوں عاشر، پلیز اب کال نہ کرنا، میں فون بند کر رہی ہوں۔ اچھی نیند لوں گی تو فریش نظر آؤں گی نا۔ اتنے دنوں کے ایبسنٹ کے بعد لوگ ویسے ہی ہر چیز کو نوٹ کریں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ اوکے تم سو جاؤ، مگر یہ بتا دو پہن کیا رہی ہو؟ ابھی کچھ نہیں پتا، دیکھ لینا نا۔ اس کی بڑی سی جمائی عاشر کے کانوں میں گونجی تو اسے اس کی جمائی پر بھی پیار آ گیا۔
دن میں اس کا پورا ارادہ تھا کہ وہ آفس کا ٹی وی آن کر کے آئرہ کو دیکھے گا ضرور، مگر ایسا میٹنگ میں پھنسا کہ ہر شے بھول گیا۔ شام آفس سے واپسی پر سیڑھیوں سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا جب گنگنا رہا تھا تو اس بات سے بے خبر تھا کہ کئی لوگوں نے اسے معنی خیزی سے دیکھا تھا۔ نئی نویلی دلہن پہچانی جاتی ہے تو دلہے بھی کہاں چھپ پاتے ہیں۔ زیر لب مسکراتے گنگناتے کچھ بونگے سے لگتے نوجوان اگر آپ کو کہیں بھی ارد گرد نظر آئیں تو جان لیں کہ مرغا ابھی نیا پھنسا ہے۔ پہلا جھٹکا جیب میں ہاتھ ڈالنے پر لگا۔ ارے صبح چابی لے جانا تو بھول ہی گیا۔ کہاں تو یہ ارادہ تھا چپکے سے دبے قدموں اندر جا کے سجی سنوری منتظر بیگم کو ہاؤ کہے گا، اور جب وہ سہم کر اسے لپٹ جائے گی تب کہے گا ارے یہ تو میں ہوں، مگر حسرت ان غنچوں پر۔ سوچ ادھورے مصرے پر ہی رک گیا اور انگلی بیل پر رکھ دے، مگر یہ کیا؟ کہاں تو بیل کو دھیرے سے چھوا تھا اور کہاں پورا ہاتھ جما دیا مگر دروازہ کھل کر نہ دیا۔ ہاں سامنے دروازے سے رات کا مسکراتا چہرہ نمودار ہو گیا۔ ہیلو عاشر بھائی، آفس سے آ گئے؟ او ہیلو، ہاں آ گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ حواس باختگی تھی۔ یہ آئرہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ خیریت ہے نا؟ میں فون ملا رہا ہوں تو بند ہے۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ آفس سے آ کر سوتی ہیں نا اور فون بند کر دیتی ہیں۔ اراد نے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں مگر عاشر کی سانس بحال ہوئی۔ ابھی 7:15 بج رہے ہیں۔ ہاں تو کیا 8 گھنٹے تک اٹھ جائیں گے؟ آپ اندر آ جائیں، میں نے چائے کے ساتھ پکوڑے بنائے۔ دراصل مجھے صرف پکوڑے ہی بنانے آتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ نہ تو انہیں بیلنا پڑتا ہے نہ گول کرنا پڑتا ہے، بس چمچہ سے پکڑ کے تیل میں ڈالتے جو سمپل۔ چائے مزیدار تھی اور پکوڑے بہت بڑے بھی تھے اور چورے کی شکل میں بھی، مگر ذائقے دار تھے۔ عاشر کا ارادہ تو پیٹ بھرنے کا تھا، مگر پھر ڈنر کے وقت آئرہ برا نہ مانتی کہ شادی کے بعد کا پہلا ڈنر اور وہ پکوڑے کھا بیٹھا۔ نہیں بس، ارے کیوں لینا، بھوکے پیٹ نیند کب آتی ہے؟ عاشر کے جواب سے پہلے اپنے گھر کے بیل بجنے کی آواز آئی، پھر ساتھ چابیوں کی آواز اور دروازہ کھل گیا۔ یہ تیمور تھا، تھکا ماندہ۔ شو کا ٹائم تو مخصوص تھا لیکن اگلے دنوں کی تیاری کے لیے سٹاف کو رات گئے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ عاشر گھر کی جانب تیزی سے آیا۔ تیمور واش روم میں گھس گیا، عاشر بیڈ روم میں آ گیا۔ اے سی کی کولنگ، گرے پردے، نائٹ بلب کی روشنی، یہ خوابیدہ ماحول تھا۔ کہاں تو وہ نک سک سے درست ہے بیوی کا سراپا سجا کر آیا تھا اور کہاں مگر اس پر بھی پیار آیا، مگر یہ پیار تشویش میں بدل گیا جب آئرہ کو اٹھانا جو شیر لانے کو مترادف ہو گیا۔ مجھے بھوک لگی آئرہ، بے حد و بے حساب، پلیز اٹھو نا، ڈنر اکٹھے ہی کریں گے۔ کیا بنایا تم نے؟ میں نے بنایا؟ کچھ بھی نہیں، میں تو سو گئی تھی۔ آفس سے آ کر سو جاتی ہوں تو کھانا کب کھاتی ہو؟ رات کو میں ہیوی کھاتی ہی نہیں، بلکہ 6 بجے کے بعد کچھ بھی نہیں کھاتی۔ بہت ہوا تو فروٹ لے لیا، آپ بھی لے لیں۔ آئرہ کی آنکھیں اب تک نیند سے مندی ہوئی تھی جبکہ عاشر کی پھٹ پڑنے کو تھی۔ تو کھانا کھانے کا کیا ہوگا؟ ڈنر۔ بوکھلاہٹ میں جملے تک اٹک رہے تھے۔ کوئی ڈیل منگوا لیں یا بریانی وغیرہ۔ تو وہ تو آج کا مسئلہ حل ہوگا نا، تو پھر کھانا کون بنائے گا؟ ہاں نا، تو وہ بات میرا مطلب ہے، یہ بات تو میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی، کسی کھانا بنانے والی کا بندوبست کریں نا، ڈھونڈیے کوئی۔ کیا؟ عاشر کے سر پہ چھت گری گویا۔ تو تم کھانا نہیں بناؤ گی میرے لیے اپنے ہاتھوں سے، پیار سے، محبت سے؟ آئرہ نے اب اس کے لہجے کی ٹوٹ پھوٹ کو شاید سنا۔ بناؤں گی نا، ایوری سیٹرڈے سنڈے۔ اس نے کسی بچے کو پچکارنے کسی انداز میں عاشر کی تھوڑی کو چھوا۔ تو باقی دن کیا کرو گی؟ تب کون بنائے گا؟ تم کیوں نہ بناؤ گی؟ تو باقی دن تو میں چینل پہ کوکنگ کرتی تو ہوں نا، پہلے 2 آئٹمز بنانے ہوتے تھے، اب ویورز کی خواہش ہوتی ہے 2 گھنٹے میں کوئی 10 چیزیں سکھا دوں۔ آج بھی 4 آئٹمز تھے، اس لیے تو آپ سے کہہ رہی ہوں کک کا بندوبست کر لیں یار، دوپہر کو بنا لیا کرو۔ عاشر کو خیال سوجا، دوپہر کو تو میں پروگرام کی پریپریشن کرتی ہوں، وہ تو اتنا ٹف ٹائم ہوتا ہے کہ کچھ ہوش نہیں رہتا۔ تو ان دونوں کو بلوا لو جو تمہاری ہیلپرز ہیں، تمہارے ساتھ شو میں جاتی ہیں بیہائنڈ دی کیمرہ۔ انہیں کیسے بلوا لوں؟ وہ بھی تقریباً صبح سے میرے ساتھ ہوتی ہیں، انہیں اپنے گھر جا کے ہانڈی روٹی نہیں کرنی کیا؟ اس نے کچھ ڈپٹ کر پوچھا۔ عاشر کے تو الفاظ ہی گم ہو گئے۔ یار ابھی تو کچھ کرو نا، سچ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے ملتجی لہجے میں کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، تب ایک خوشبو کا احساس ہوا۔ سانس کھینچ کر محسوس کرنے کی کوشش کی تو آئرہ نے جستجو کو جان کر اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کے ہاتھ سے کھینچ کر چہرے کے سامنے کر دی۔ میں نے مہندی لگوائی ہے۔ عاشر کو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کے ٹیوب لائٹس آن کر دی۔ گورے بے داغ نازک ہاتھوں پر سرخ بیل بوٹے اور ڈھکی ہوئی پوریں کیا خوب بہار دکھا رہی تھی۔ سب کہنے لگے شادی کے بعد پہلا شو ہے، تھوڑا سا چینج تو ہونا چاہیے۔ اس نے وجہ بھی بتا دی۔ تم نے پہنا کیا تھا؟ عاشر نے پوچھنے کے ساتھ اسے بغور دیکھا۔ سیاہ ڈھیلے پلازو پر سفید ڈھیلا کرتا، دھلا دھلایا چہرہ، کہاں وہ 16 سنگھار کا سجا سراپا سوچتا آیا تھا۔
रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, देख लीजिएगा ना। आयरा को एक और जमाई आई। मुझे भूख लगी है आयरा, प्लीज़ अभी तो कुछ करो। बल्कि तैमूर भी आ गया और वो भूखा बहुत कच्चा है। तैमूर ने तो वहीं ऑफिस में खा लिया था। मैं जो कुछ पकाती हूँ सभी लोग तो खाते हैं, आज तो वैसे भी निहारी थी, ढेरों नान बाहर से मंगवा लिए। मुझसे अच्छा तो तैमूर रहा। आशिर का लहजा हसरत ज़दा हो गया। या तुम मेरे लिए भी ले आती। माय गॉड, शर्म ना आती? आयरा शर्मिंदा हुई सोच करी। पर अब क्या करूँ, भूख लगी है। आप सेब क्यों नहीं खा लेते, या फिर नूडल्स वगैरह? मुझे डिनर करना है आयरा, आशिर कैसे समझाता। हाँ तो क्या डिनर, रात को वैसे ही लाइट खाना खाते हैं। तुम्हारे खाने की इश्तियाक में मैं दोपहर को लंच खोल के आई, रात के पकौड़े भी ठुकरा दिए। अब फुप्पो से ना मांग लो एक प्लेट आपके लिए। नाना ये तो ना करो, शर्म ना आएगी। सैंडविच बना दो। आखिर आयरा को अंदाज़ा हो कि इसे कुछ बनाना ही पड़ेगा। जब बनाने ही लगी हो तो कोई काम की चीज़ बना दो यार, चिकन या कीमा या चावल, चाइनीज़ राइस वगैरह। आपको पता है चाइनीज़ राइस की प्रिपरेशन में कितना वक्त लगता है? आयरा की आंखें फैली। स्क्रीन पे तो आधे घंटे में बन जाते हैं। वो स्क्रीन होती है जनाब, जहाँ सब अच्छा नज़र आता है। सही कहती हो। आशिर ने तस्लीम कर ही लिया। चलो छोड़ो, कुछ भी बना दो। आशिर कमरे से बाहर निकला और तैमूर को देख के हैरान रह गया। वो बड़े से डोंगे में नूडल्स भर कर खा रहा था। आशिर के चेहरे की सारी दास्तान को पल भर में पढ़ लिया, फिर प्याला नीचे रखा। किचन से एक इतना ही बड़ा तैयार प्याला भाई को बसदे एहतराम पेश किया। मैंने बनाया था पहले ही आपके लिए। दरअसल तैमूर को तो पता थी ना ऑफ स्क्रीन वाली बात। और ऑफ स्क्रीन वाली बात, हाय। तैमूर ने जो आयरा को होने वाली भाभी सुनकर सर हाथों पे गिराया था वो बिला वजह थोड़ी था। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में फितरतन आदतन मिजाजन कैसी थी इससे तैमूर को भला क्या गर्ज। मगर जो एक मजमूई तासुर कैमरा ऑफ होती इसके पेश होता था वो तैमूर ही को क्या सारी टीम को सर पीट लेने पर मजबूर कर देता था। नित नए पकवान बनाना, तजर्बे करना इसका शौक़ था। कुछ कुदरती खूबी, कुछ इसने सीख के महारत हासिल की और फिर अब जब प्रोफेशन बन गया तब तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। जैसे एक से एक तजर्बाकार मर्द व जन शेफ़ में मौजूद थे जिनकी महारत और जायका अनमोल था। हर एक की स्पेशलिटी, मगर आयरा इम्तियाज़ के अपने ही अंदाज से, शख्सियत के भी और पकाने के भी। मगर इस सब से परे आयरा के दीगर काम भी सबसे अलग थे। चैनल की तरफ से हर शेफ़ को हर किस्म की फुल हेल्प मैसर होती थी। बेहतरीन बजट के साथ हर रिक्वायरमेंट पूरी की जाती। फिर स्पॉन्सर की जानिब से मिलने वाली फैसिलिटीज़, इसी तरह कुकिंग करते हुए हेल्पर्स भी मुहैया किए जाते। अक्सर शेफ़ अपने पसंद के अपने ज़ाती मुलाजिम हमरा रखते। आयरा के पास ऑफिस के मुलाजमीन के अलावा अपनी 2 ज़ाती मुलाजमाएँ भी थी। शुरू में तो तैमूर के लिए हर चीज़ नई थी, मगर जब कुछ दिन गुजरे तब उसे एहसास हुआ कि इनकी शेफ़ की अदाएँ और डिमांड सबसे जुदा हैं। दरअसल आयरा वही जवान थी जिसके बारे में बड़े बुजुर्ग कह कर गए थे, काम करना जवान की मौत है। टीवी पर 1.5 से 2 घंटों में पक जाने वाले तरह तरह के सादा या फिर बहुत मुश्किल खाने, इनकी ऑफ स्क्रीन तैयारियों में सुबह से लगना पड़ता, ख़रीदने से लेके कटिंग टेबल पर आने तक। और आयरा को सिर्फ मतलूबा सामान की लिस्ट देनी होती। वो खुदा की बंदी, वो भी खुद लिख कर ना देती। सोफ़े में धंस कर लिखवाती जाती, कटवाती जाती, फिर लिखवाती जाती। प्रोग्राम के हर नोक पलक के हवाले से बहुत टची होती है, मगर किसी चीज़ को टच ना करती, बस हुक्म सादिर करती। छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी कटाई, धुलाई, नाप तोल सब पहले से करनी होती थी ताकि प्रोग्राम में वक्त ज़ाया होने से बचे। और ये कसूल भी था। हर कुकिंग शो की तैयारी इन्हीं मराहिल से गुजरती है, मगर वहाँ शो का शेफ़ पूरी इन्वॉल्वमेंट रखता। हेल्पर्स की मौजूदगी के बावजूद वो खुद आगे बढ़ के काम करते कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। बस एक आयरा थी जो किलो भर वजन भी ना उठा सकती। बस सारी फुर्ती कैमरा ऑन होते ऊद कर आती और कैमरा ऑफ होते ही हाथ यूँ ढीले कर देती कि जैसे कैमरे का और इसका ऑन ऑफ का स्विच एक ही है। इसने बेहद लापरवाह ना रविश के बावजूद शो किस्मत से नंबर 1 चल रहा था, और ये चीज़ आयरा के नखरों और ढीलेपन को मज़ीद बढ़ावा देती। नज़ाकत का आलम यह था कि हलीम बनाते वक्त जब ऑन स्क्रीन डोई घुमाना पड़ी तब कैमरा ऑफ होती ही कलाई पकड़ के हाई हाई करने शुरू कर दी। डोई घुमाने का बाकी काम एक हट्टे कट्टे लाइट मैन से लिया। प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो आयरा इम्तियाज़ आयोडेक्स की मालिश करवा के पट्टी लपेट के घर को निकली। हरी मिर्च तो काटती ही नहीं थी कि बाद में हाथ और उंगलियां जलती हैं, अगर काटूंगी तो ग्लव्स पहनकर। इसने डायरेक्टर के टोकने पर कहा, नहीं व्यूवर्स को हज़म नहीं होगा, बहुत आर्टिफिशियल लुक आएगी, नॉट नेचुरल। हरी पत्तों वाली सब्ज़ी ना काटती कि हाथ सब्ज़ के बाद काले हो जाते हैं, जबकि दूसरे शेफ़ कटिंग बोर्ड पर बड़ी महारत से चॉपिंग का काम करते थे। इस बेहद नॉन प्रोफेशनल रवैये के बावजूद वो प्रोफेशनल बहुत कामयाब थी और उसे यकीनन किस्मत ही कहा जा सकता था। वो बबांगे दहल कहती, कुकिंग इसका पैशन है, शौक़ है, तजर्बात इसे भाते हैं और मज़ीद की जुस्तजू रहती है। तब सुनने वाला सरहती नज़रों से सर धुनते।
اور ٹیم ممبرز ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ جاتے کہ بولیں تو کیا بولیں۔ دوسری طرف یہی پیشن جب اپنے گھر کے باورچی خانے میں آتا تب صورتحال الٹ ہو جاتی۔ وہ اپنے شو کے لیے تو صبح 10 بجے سے گھر سے تیاری شروع کر کے ادھ پکے کھانوں کو بصدر شوق پیک کرتی، ملازماؤں سے کروا لیتی، مگر شو سے واپسی پر گدے گھوڑے بیچ کر بے سود ہو جاتی۔ جب رات یہ فریش ہو کر اٹھتی تو فریج سے ٹٹول کے کچھ بھی کھا لیتی۔ یوں بھی رات دیر سے کھانا کھانا صحت کے لیے کب درست ہوتا ہے، اور اسے گھر میں کوکنگ کرنے کا کوئی کہتا بھی نہیں تھا۔ روٹین کے کاموں کے لیے ماسی آتی، روٹیاں بھی ڈال جاتی، سالن شاہی پھوپھو بہت شوق سے بنایا کرتی۔ بس ایک رات تھی جو اسے فرمائش کر کے ضد کر کے بلکہ دھونس جما کے نت نئے پکوان بناتی اور کھاتی اور ایک نہ چلنے دیتی۔ یہ کبھی بنا دیتی کبھی ٹال دیتی، جب تب یہ رات فون کر کے ممی پاپا کو شکایتیں لگاتی، چھوٹی بہن کو بھوکا مارے گی، آپ کی کوکنگ ایکسپرٹ بیٹی نے مجھے لکھ رکھی ہے اپنی وصیت، وقت پر کھانا نہ ملنے کی وجہ سے میں مری ہوں۔ عائرہ امتیاز کی چھوٹی بہن۔ آگے عائرہ کا تفصیلی تعارف۔ مرنے سے پہلے نیٹ پہ یہ پیغام چھوڑ جاؤں گی میں۔ تب دانت کچکچاتی عائرہ کو ہر وہ شے سے بنا کے دینی ہوتی جو اس نے شو میں بنائی ہوتی، مگر یہ رات کی سلاٹ یا دھون سے پرے اب یہ شادی شدہ عملی زندگی تھی جہاں عاشر کی بہت سی امیدیں تھیں، اور کچھ دنوں کے ناز نخروں ہیلو بہانوں کے بعد عائرہ کو اندازہ ہو گیا کہ جان بخشی ممکن نہیں، اسے کچھ نہ سے عاشر کے کھانے پینے کی ذمہ داری لینا ہی ہوگی کہ وہ بھی اماں جان کی طرح سالن کم از کم اپنے ہاتھوں سے ضرور ہی بنائے، اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، آخر کو ایک شیف ہے۔ تو کیا آپ نے مجھ سے اس لیے شادی کی تھی کہ میں ایک شیف تھی؟ عائرہ کے دل کو دھچکا لگا۔ آپ نے مجھ سے، میرے وجود سے، میری شخصیت سے، میرے بس اس کی میں نے عاشر کو بوکھلا دیا کہ آنکھیں بھی ساتھ ہی باہر آئی تھی۔ ارے یار، ہم زلف گرا گیر کے اسیر ہوئے تھے، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ حسن کے اس فل پیکج کے ساتھ ساتھ کچھ دل فریب آفرز بھی موجود ہیں، جیسے کہ اس نے سوچنے کی اداکاری کرے، چلو ایک آفر شیف ہونے کی بھی ایڈ کر لو، ذرا بے نیازی سکھا، مگر مرد عورت کو چولہے ہانڈی میں ہی لگا کر کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو کیا یہ چاہیں گے کہ گھر آئیں تو بیوی گلی کے کھمبے کے PMT ٹھیک کر رہی ہو، کیسی کی گاڑی سے نکلے سیڑھی پر چڑھی؟ عاشر کے جواب نے عائرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلا دیں، جو جملے اختتام پر زور سے ہنس دیا۔ مرد ہمیشہ باتوں ہی سے چلاتے ہیں، عورت چلتی ہے باتوں سے، عاشر نے محبت سے کہا۔ میری جان، ایک فقط رات کے کھانے کا سوال ہے، تمہارے ہاتھوں بننے لاجواب ذائقے دار سالن اور تازہ پھلکے، غریب اس سے زیادہ چاہتا ہی کیا ہے؟ یہ غریب ہے؟ عائرہ نے تیار شہر ڈیشنگ سے عاشر کو سراہتی نظروں سے دیکھا۔ صرف غریب کیوں، بھوکا بھی ہے۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ مگر مجھے پھلکے بنانے نہیں آتے۔ عائرہ نے ایک بڑا مسئلہ بتایا۔ کیا؟ عاشر کی چیخ نکل گئی۔ یار، پھلکے تو 13-14 برس کی بچیاں بھی اتار لیتی ہیں، بس میری یہی ایک کمزوری ہے، آتی ہی نہیں، لاکھ کوشش کروں۔ عائرہ نے صاف انکار کیا، اور آنے والے دنوں میں عاشر پر ایک اور نیا مگر بے حد عجیب انکشاف ہوا۔ عائرہ چولہے کی اونچی لپٹوں پر فرائی پین کو اچھال کے پھلیاں فرائی کر سکتی تھی، کڑاہی کے اندر آگ لگا کے تھائی سٹائل میں کھانا سرو کر سکتی تھی، بہترین پیزا اور بیکری آئٹم بنا سکتی تھی، اعلیٰ ترین انٹرنیشنل ڈیزرٹ، مگر ایک خالص گھریلو ذائقے کا آلو گوشت سے بنتا ہی نہیں تھا۔ پران پکوڑے تو بنا لیتے، مگر پالک پیاز کے وہ سادہ پکوڑے جو عورتیں جھٹ پٹ تیار کر لیتی ہیں، عائرہ سے وہ ذائقہ نکل ہی نہ پاتا۔ دنیا کے ہر طرح کے سیلیڈ بنانے میں وہ ماہر تھی، مگر سادہ ٹماٹر پیاز ہری مرچ کا کچومر سلاد نہ بناتی کہ نام اسے دل کو کچھ ہوتا ہے، کچومر۔ اس نے بگار والے مونگ کی کھچڑی بھی نہ بنتی، عاشر کے پسندیدہ گڑ کے چاول بھی نہ بنا سکی۔ ہاں، مشکل ناموں والے بھاری بجٹ کی جو شے مرضی بنوا لے، اس کے ذائقے و مہارت میں کوئی شک نہیں، مگر خدا کے بندوں، روز جانے کے دن میں 3 بار تو انسان فل پروفیشنل ٹچ کے مشکل ناموں والے ہیوی کھانے تو نہیں کھا سکتا نا۔ آخر سے زندہ رہنے کے لیے دال چاول بھی تو کھانے ہوتے ہیں، اور ہیں کہ نہیں، اور پھلکے بھی۔ ہائے ہائے، اسے کہتے ہیں حسرت ان غنچوں پر، یا چراغ تلے اندھیرا، جیسے کہ ایک دن۔ عاشر نے شدید گرمی سے آ کے سکنجبین کی فرمائش کر دی۔ کوئی زمانے گزرنے کے بعد عائرہ برآمد ہوئی۔ بہت خوبصورت چوکور پلیٹ میں وائن گلاس رکھا تھا، جس میں یقیناً سکنجبین تھی۔ گلاس کے سرے پر لیموں کی باریک گول کاش اٹکا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی چھتری بھی ساتھ کھڑی تھی، ذائقہ بھی بہت اچھا تھا۔ پیاز سے تاولے ہوتے عاشر نے لیموں کی کاش اور چھتری کو تیزی سے اتار کے پلیٹ میں رکھا، اور ایک ہی سانس میں گلاس حلق سے اتار کے مزید کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ کیا؟ عائرہ نہ سمجھی۔ سکنجبین جار، مگر وہ تو ایک ہی گلاس بنائی تھی۔ عائرہ نے معصومیت سے شوہر کو دیکھا۔ جگ کو منہ لگا کر ایک ہی سانس میں ڈکار جانے والے عاشر کو جھٹکا لگا، ہلکے بل چلایا۔ کیا؟ گونج نے عائرہ کے دل کو دہلا دیا۔ اچھا خاصا شوہر کبھی کبھار وہ لگتا ہے، وہی نا، وہی ڈنگر، ہاں ڈنگر ہی تو کہتے ہیں۔ عائرہ نے دونوں ہاتھوں کو سر پہ گرائے عاشر کو دیکھتے ہوئے دقتوں سے
موضوع خطاب کا سوچا تھا۔